پر میں ابھی مزید پڑھنا چاہتی ہوں انکل، زینی نے آنکھوں میں آنسو بھر کے صغیر احمد سے کہا، اور ساتھ ساتھ قمیض پہ کڑے ہوئے پھولوں کے دھاگوں کو ایسے نوچ نوچ کے پھینکتی رہی جیسے اپنے بخت پہ لگے جا بجا پیوند ادھیڑ رہی ہو۔ بیٹا، میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، اس لیے آپ کے خاندان کے مخالفت کے باوجود آپ کو یہاں پڑھانے کا ذمہ لیا، پر آپ کو اسی شرط پہ یہاں لایا گیا تھا کہ ایف اے کے بعد آپ کو واپس بھیج دیا جائے۔ صغیر احمد 1 گھنٹے سے اسے سمجھا رہے تھے، کل آنے والے رشتے کو بھی کسی طرح ٹال دیا کہ پہلے آرام سے پیپر دے لو پھر ان کے پکھیڑوں میں پڑنا، وہ سب تو ایک طرف، پر آپ سے اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے کہ بیٹی کا جو کھلا زندگی میں رہ گیا تھا وہ آپ کے آنے سے پورا ہو گیا تھا۔ پر حقیقت کو کون جھٹلا سکتا ہے، اولاد تو آپ ان کی ہوئی ہو نا جنہوں نے آپ کو جنم دیا۔ صغیر احمد کی آواز آخر میں بھر آئی تو وہ خاموش ہو گئے، تو اس سے اس وقت اپنی اور ان کی بے بسی پر شدید رونا آیا۔ ڈیڈی کیوں رو رہے تھے؟ تم کبھی سادہ نہیں رہ سکتی، اب کمپنی دینے کے لیے انہیں ہم نے بنا لیا۔ زینی کی بچی حسن اچانک اندر آیا تو اپنے باپ کو روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو زینی کی کمرے میں مکہ چڑھ دیا۔ خبردار جو مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، حسن خاک رو، ابھی میں زینت کو بلا کے تمہاری ٹھکائی کراتی ہوں۔ اس نے اپنے کمر سہلاتے ہوئے اس کے حلیے پر خچے اڑا دیے۔ بدتمیز لڑکی، میری ماں کا نام لیتی ہو اور مجھے کس بیس پہ خاکرو کہہ دیا۔ کان میں بالی پہننا فیشن ہے، اور تمہیں کیا پتا 1910 کی ہیروئن، اسے خود پہ خاکرو کے ٹائٹل پہ پتنگیں لگ گئی تھی۔ اسی صدمے میں وہ وجہ جانے بغیر ہی تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک بار پھر اداس ہو گئی اور بے آواز روتی رہی، نہیں رہنا اب یہاں مجھے، جب وہ میری نہیں ہو سکتی تو کسی اور کا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ لوں، اتنا بہادر نہیں ہوں۔ حسن روتے ہوئے اپنے دوست کو بتا رہا تھا، جب زینی چائے لے کے آئی تو اس کی سسکیاں سن کے دروازہ کھٹکھٹانا بھول گئی، اور اس کا جملہ سن کے لگا برتن ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے تو برتنوں کی شدید جھنجھناہٹ سن کے وہ باہر آ گیا۔ کب سے کھڑی ہو تم یہاں؟ اس نے تقریباً دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ بس ابھی آئی ہوں، اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، تو انس نے تقریباً جھپٹے ہوئے ٹرے چھین لی۔